جی السلام علیکم، میں ہوں رؤف کلاسر، آپ کے سامنے نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج جس پہ بات کرنی ہے وہ بڑی اہم ہے، اور پچھلے کچھ دنوں سے ہم نے دیکھا، اگرچہ اس کی توقع تو کی جا رہی تھی کہ جو ہی ٹرمپ صاحب الیکشن جیتے تھے، پی ٹی آئی کا اپنا کانفیڈنس لیول جو ہے وہ بہت آگے بڑھ گیا تھا۔ اسٹیبلشمنٹ ہو، حکومت ہو، فوج ہو، تو ان کو بھی یہ ہیٹ فیل ہونا شروع ہو گئی تھی کہ ٹرمپ صاحب جو ہیں، خان صاحب کے ساتھ ان کے بڑے پرانے، ان کا ریلیشن شپ تو نہیں کہیں گے، ورکنگ ریلیشن شپ ہوتے ہیں، یہ ہیڈز آف اسٹیٹس ہوتے ہیں، ذاتی دوستیاں تو نہیں ہوتی، تو لیکن جس طرح ان کو وہاں پہ ایک آپ کو یاد ہوگا جب خان صاحب گئے تھے وائٹ ہاؤس، اور ان کو ایک اچھا استقبالیہ دیا گیا تھا، یا ریسپشن ویلکم کیا گیا تھا، گھر میں لے کے گئے، تو گھر کے جو افراد سے جن کو ملایا جاتا ہے کہتے ہیں بڑے خاص اور امپورٹنٹ لوگ ہوتے ہیں، تو ٹرمپ صاحب نے وہی کیا، انہوں نے گھر کے اپنی مسز سے یا اپنے بچوں سے ان کو ملاقات کروائی گئی، اپنے داماد بھی تھے، دیگر بھی لوگ تھے۔ اس کے بعد خان صاحب بڑے کانفیڈنس تھے، بلکہ جب واپس آئے ایئرپورٹ پہ اترتے ہی کہا تھا جی میں ایک اور ورلڈ کپ جیت کر آ رہا ہوں، اور میری ٹرمپ صاحب سے تعلقات جو ہیں وہ بڑے زبردست ہو گئے۔ بلکہ مجھے اس سے یاد آیا کہ خان صاحب جب وزیر اعظم بنے تھے، اور کوئی انہوں نے 8-10 دن بعد کوئی صحافیوں کو بلایا تھا اور یہ بریفنگ کی تھی، ابھی ان کو بنے 8-10 دن ہوئے تھے، جب ٹرمپ صاحب کے بارے میں ایک ان سے سوال کیا گیا تھا کہ آپ جا رہے ہیں یو ایس سے جا رہے ہیں، انہوں نے جنرل کونسل اسمبلی کا اجلاس تھا پہلا، تو آپ جائیں گے تو آپ کی ٹرمپ صاحب سے ملاقات اگر ہوئی تو کیا ہوگا، تو خان صاحب نے بڑا انٹرسٹنگ ایک میننگ فل جواب دیا تھا۔ تو وقت کیسے مطلب ٹوسٹ آف ایک ڈیسٹنی جو ہوتا ہے، خان صاحب کو بڑا ایک سخت سا جواب تھا، وہ میں آپ سے شیئر کروں گا کہ اب حالات کیسے بدل گئے ہیں، کہ خان صاحب نے ٹرمپ کے بارے میں کیا کہا تھا جب پہلی ملاقات صحافیوں سے ہوئی تھی، کہ میں اس پہ آتا ہوں ذرا پروگرام کے اگلے حصے میں، یا اسی ویلاگ کے اگلے حصے میں۔ اس سے پہلے یہ ہے جو میں بات کہہ رہا تھا کہ ہیٹ آنا شروع ہو گئی، کہ ٹرمپ صاحب نے 20 جنوری کے بعد آ کے انہوں نے ٹیک اوور کرنا ہے، یا 20 جنوری کو کرنا ہے، اس سے پہلے ہی حکومت پاکستان یا ہماری اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو سینگ اڑا لیے گئے ہیں، اور وہ ٹٹ فار ٹیٹ ہونا شروع ہو گئی ہے۔ اس کے جواب میں وہاں سے جو ان کے ایک نامینیٹڈ ہیں، جنہوں ابھی پراپر طور پر حلف بھی نہیں لیا، جو ابھی کیبنٹ کا اس کا حصہ نہیں بنا، اناؤنسمنٹ ہوئی ہے، نامینیٹڈ جن کو کہا جاتا ہے، ڈیزگنیٹڈ کہہ لیں، جو رچرڈ صاحب جو ہیں، تو ان کی جس طرح انگیجمنٹ ہوگی حکومت پاکستان سے، وہ وہاں سے ٹویٹ کر رہے ہیں، ادھر سے ہم کو حکومت پاکستان کے وزیر جو ہیں ان کو جواب دے رہے ہیں۔ سو اٹس اے بٹ انٹرسٹنگ، اس پہ ذرا بات کرتے ہیں کہ جناب کیا واقعی حکومت پاکستان جو ہے وہ ان کے ٹرمپ صاحب کے کہنے پہ یا امریکہ کے کہنے پہ عمران خان صاحب کو ریلیز کرے گی، کیسز ختم کیے جائیں گے جن کو امریکن جو ہیں سیاسی کیسز دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی وکٹمائزیشن ہو رہی ہے، وہ اس کو ایز اے کرپشن کے طور پر، irregularities کے طور پر، جسٹ انصاف کی آنکھ سے نہیں دیکھ رہے، وہ اس کو دیکھ رہے ہیں نہیں، کیونکہ پاکستان جیسے ملکوں کے بارے میں ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے یہاں جتنا بڑا لیڈر بھی کوئی چوری ڈاکہ کر دنیا بھر میں جائیدادیں بنا لے، جنیوا میں پیسے منی لانڈرنگ کر لے، یا مطلب اگر اس میں بینظیر بھٹو صاحب کی طرف نیکلیسز لے لے، شریف صاحبان کی طرف جیسے میں نے کہا 5 براعظموں میں جائیدادیں بنا لے، دنیا بھر میں ان کا پیسہ ہو جائے، عمران خان صاحب کی طرح جہاں پہ جو بھی انہوں نے مال پانی بنایا، اب آپ مانتے تو نہیں ہے، نہ مانے، بہرحال ہم تو جو فیکٹس ہیں وہی اس کی بات کرتے رہیں گے، آپ کو اچھی لگے یا بری لگے۔ جو ملک ریاض صاحب سے انہوں نے لے کے یہاں پہ 400 کنال لی، اس کے بعد انہوں نے 20-25 کروڑ روپیہ انہوں نے کیش یا ڈونیشن دیا انہوں نے بشرا صاحبہ کو، اس کے 190 ملین کے اس میں بدلے میں پھر گھڑیاں بیچی گئیں، پھر بڑا سارا پیسہ بنایا گیا۔ یہ ساری چیزیں وہ امریکن سمجھتے ہیں کہ امریکہ کو کوئی پریزیڈنٹ کرتا، سیاستدان کرتا تو بہت بڑا کرائم تھا، لیکن اگر کوئی پاکستان کا کرے اس طرح کے ملکوں کو، کہتے نہیں یہ سیاسی وکٹمائزیشن ہو رہی، بینظیر بھٹو کا ٹرائل ہوگا تو بھی سیاسی وکٹمائزیشن سمجھا جائے گا، آصف علی زرداری صاحب کو ہوگا، نواز شریف صاحب کی گرفتار جب ہوئے تھے، میں بات تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی لیکن ایک پراپر آپ کو بیک گراؤنڈ دینا ضروری ہے کہ امریکن جو ہیں وہ پاکستان کے کسی بھی سیاستدان کو جب بھی جیل میں جائے گا وہ اس کو انصاف نہیں سمجھتے، وہ اپنے لیے سمجھتے ہیں۔ بلکہ ایک میں نے بل کلنٹن صاحب کی ایک نئی بک کا بھی آتے ہوئے، آئی واز ان یو ایس سے کوئی 8-10 دن کے لیے میں گیا تھا، میں آج ہی واپس آیا ہوں میں، تو میں نے وہاں سے ایک ان کے بل کلنٹن صاحب کی ایک نئی بک خریدی ہے کہ جب سے وہ پریزیڈنٹ سے ہٹے تو اس کے بعد ان کی زندگی کیسے رہی، 23 ایئرس، بڑی خوبصورت کتاب ہے، تو میں جہاز میں آتے ہوئے بہت ساری پڑھتا بھی رہا۔ اس سے پہلے ہلری کلنٹن کی بھی کتاب آئی تھی، وہ بھی میں نے خریدی، کہ انہوں نے بھی بتایا کہ جب وہ باہر نکلے ہیں وائٹ ہاؤس سے تو ان کی زندگی کیسے تھی۔ اس کا نام سٹیزن ہے، اگر آپ میں سے کسی کو دلچسپی ہے ضرور دیکھیں۔ اب اس میں جو انہوں نے چیزیں بتائیں کہ کن کن باتوں میں بل کلنٹن کا ٹرائل ہو رہا تھا، اینڈ وہ ان کو مطلب ملینز آف ڈالرز کے وہ مقروض ہو گئے وکیلوں کی فیسیں کرتے ہوئے ایز اے پریزیڈنٹ آف یو ایس اے کے طور پر، کہ مطلب آپ اور میرے نزدیک کو اتنے لافبل ایکسکیوزز ہیں، ہم حیران ہوتے ہیں کہ یہ کوئی بات ہے، اپنے آپ نے اٹھا کے ایک امریکہ پریزیڈنٹ کا ٹرائل ہو رہا ہے، امپیچمنٹ ہو رہی ہے، جھوٹ بولا ہے، اندازہ کریں جھوٹ بولا ہے، اس پہ ہو رہی ہیں جناب کہ انہوں نے، اور اس وکیل کیے جا رہے ہیں، مونیکا لیونسکی والا کیس۔ ہمارے یہاں یہ مسئلے ہیں، ہمارے یہاں تو جو یہ کام کرتا ہے ہیرو سمجھا جاتا ہے، بادشاہ شیر ہے وہ، تو
دبنگ ہے. انہوں نے کہا نہیں بھائی صاحب آپ نے کیسے کام کیا, آپ اگر صدر امریکہ کے طور پر یہ کام کریں تو ہمارے ساتھ آ کے بیٹھیں, ادھر پہ تھڑے پہ بیٹھیں, پب میں بیٹھیں, ہمارے صدر میں نہیں بیٹھے. لیکن ہمارے کیسز میں ہر ایک کی میں بات کر رہا ہوں, میں کوئی عمران خان صاحب کی نہیں کہہ رہا ہوں, سب کی بات کہہ رہا ہوں. کہ بینظیر بھٹو کا بھی انہیں لگتا تھا کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن میں, زرداری کا بھی لگتا تھا, تو نواز شریف کو تو, بلکہ بل کلنٹن صاحب جب آئے تھے 2000 میں, انہوں نے دورہ کیا تھا 5 گھنٹے کے لیے پاکستان رکے تھے, مشرف صاحب اس وقت ایوان اس میں تھے, اس میں صدر میں تھے یا کہنے پاکستان صدر تو ابھی میرا خیال سے نہیں بنے تھے, آرمی چیف کے طور پر ٹیک اوور کیا تھا یا چیف ایگزیکٹو کے طور پر انہوں نے مارشل لگایا ہوا تھا. تو نواز شریف صاحب کو کہہ کے گئے تھے بل کلنٹن صاحب کے, صاحب ان کو بھٹو والا کام نہیں کرنا, پھانسی نہیں لگانی, آلریڈی آپ کے ملک میں بہت زیادہ ایک اس خون کو لے کر یہاں پہ تلخی ہے. سو وہ ان کو بچانے میں ان کا بھی رول تھا. بینظیر بھٹو کی ڈیل کرائی تھی جناب مشرف سے, وہ کنڈلیزا رائس اور مارک رائل گرانٹ نے کرائی تھی. کنڈلیزا رائس اگین سیکریٹری آف اسٹیٹ تھیں ان کی, اس سے پہلے NSA بھی رہی تھی بش صاحب کی جو ہیں. سو یہ تمام لوگ جو ہیں وہ ان چیزوں کو, کیسز کو, کرپشن نہیں سمجھتے, جو میں نے اتنا بڑی لمبی آپ کو کہانی سنائی ہے. سو ان کے نزدیک عمران خان صاحب بھی اسی ہی لیگ میں آ گئے ہیں کہ ان پہ کیسز ہوں گے, ان پہ توشہ خانہ کا کیس ہو, ان میں ملک ریاض والا کیس ہو, ٹرسٹ والا کیس ہو, یہ مطلب عالمی منڈی میں تحفے بیچنے والا کیس ہو. امریکنز کے نزدیک پاکستان میں یہ کوئی جرم نہیں ہے. سو وہ ہر ایک چیز کو پولیٹیکل ایک پرزنر کے طور پر دیکھتے ہوتے, اکراس دا بورڈ چلتے ہیں. سو اب پہلے ان لوگوں کے لیے وہ لابنگ کرتے تھے, اب وہ ان کے لیے لابنگ کر رہے ہوتے ہیں. سو یہ چیز جو ہے بڑی ایک اہم ہے. سوال یہ ہے کہ اس کا رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک جوابی ایک وہ کیا, انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں ٹوسٹ دیکھیں نا, سیاستدان کیسے سوچتے ہیں کہ آپ کو عمران خان کی رہائی چاہیے, پاکستان کو عافیہ صدیقی صاحبہ کی چاہیے, تو وہاں ٹریڈ کرتے ہیں, مطلب آپ ہمیں گندم دے دیں, ہم چنے دے دیتے ہیں یا کاٹن دے دیتے ہیں. جیسے مطلب انسان اسی طرح بارٹر سسٹم پہ یہ چلتا رہا. کرنسی تو بڑی بعد میں ہے, نوٹ تو بڑے بعد میں ہے نا. مجھے خود یاد ہے بچپن میں گاؤں میں, آپ میں سے بہت سارے لوگ مجھے وہ کریں گے, ہماری اماں جو ہم نے کوئی ضد کرنی ہے کہ ہم نے کھجور لینی ہے, ہم نے کوئی وہاں سے گجک لینی ہے, کوئی جلیبیاں لینی ہے, کوئی ٹانگری, ہم تو ٹانگری کہتے تھے, وہ کھانی پینی ہے, تو ہمیں اس میں سے دانے گھر میں پڑے ہوتے تھے, آدھا کلو دے دیتے کہ جاؤ جی بیچ کے ٹانگری لے لو. یہ بارٹر سسٹم تھا. کئی دفعہ یہ بھی ہوتا تھا کہ اگر گھر میں نہیں ہے, اگر پیسے نہیں ہیں یا اگر دانے نہیں ہیں, تو ہم آٹا بھی دے دیتے ہیں کہ جائیں کہ آپ آدھا کلو آٹا بیچ کے دکاندار کو وہ لے کے, ہم یہ لے آتے تھے. کھجوریں مجھے بڑی پسند تھی, ہم لے آتے تھے. سو یہ بارٹر سسٹم ہے, یہ دنیا بھر میں چلتا ہے, انسان اسی پہ چلتا رہے. یہ کرنسی بڑی لیٹ آئی ہے ہیومن ہسٹری میں. سو یہ بارٹر سسٹم ہے. ابھی عافیہ صدیقی صاحبہ دے دیں, عمران خان صاحب لے لیں. اب یہ بڑی ان کو پتہ ہے, یہ بڑی چلاکی کی گئی ہے کہ امریکنز اب کیسے کریں گے, اپنی پبلک کو کیسے وہ سیٹسفائی کریں گے امریکنز کے. ہم نے عافیہ صدیقی ریلیز کی ہے جس پہ الزام تھا, الزام ثابت ہو گیا کہ انہوں نے وہاں پہ امریکن فوجیوں پہ حملہ کیا تھا, وہاں پہ افغانستان میں. ان کو اس بیچاری کو اتنے مطلب انہوں نے اتنی لمبی میرا 70 یا 60 ایئرس کو سم تھنگ بہت بڑی انہوں نے ان کو سخت سزا دی. تو وہ جو ہم اس لیے ریلیز کریں گے عمران خان صاحب کو چھڑوانے ہمارے, تو امریکن پبلک, امریکن میڈیا, امریکن کانگریس سو یہ چیزیں سیل نہیں کر سکیں. وہ کہیں گے ہمارا کیا لینا تھا, ہماری وہ ملزم تھی, ہماری آپ نے کیسے جیل سے کھول دیا. سو انہوں نے نیا کٹا کھول دیا کہ عافیہ صدیقی کے بدلے لے لو. سو اب یہ وہ پاپولر ڈیمانڈ ہوگی, ہر کوئی کہے گا بات تو ٹھیک کہہ رہے ہیں, خان صاحب کو لینا ہے تو ان کو آپ ہمیں دے دیں. اگر خان صاحب آپ کو اتنے پیارے ہیں, آپ اتنے کو آپ کو عزیز. اب وہی خان صاحب جب اپوزیشن میں تھے تو وہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ عافیہ صدیقی کو ہم رہا کروائیں گے. آپ کو یاد ہوگا خان صاحب تو ہر تقریر میں کہتے تھے یہ حکمران ہے, انہوں نے عافیہ صدیقی کو بھیج دیا تھا مشرف صاحب نے کمپنی, میں آؤں گا, میں ریلیز کرواؤں گا, رہا کرواؤں گا. اب پتہ یہ چلا ہے کہ عافیہ صدیقی کی رہائی جو عمران خان صاحب کے بارٹر سسٹم میں ہوگی. میں جس بات کہہ رہا ہوں جو رانا ثناء اللہ صاحب نے بات کی, دیٹس اے ویری موکنگ اینڈ لافبل. دنیا بھر میں چیزیں ہوتی ہیں, بہت سارے پرزنر ایکسچینج ہوتے ہیں. ایران کے ساتھ کئی دفعہ انہوں نے کرنے کی کوشش امریکنز نے کی, بلکہ طالبان کے ساتھ ہوا, اور بہت سارے اسی طرح کی چیزیں تھیں جہاں پہ یہ ایک دوسرے کے وہ کرتے رہے. غزہ میں ہم نے دیکھا اسرائیل اور حماس نے ایک دوسرے کے پرزنر ایکسچینج کیے. تو کیا یہ اس طرح کا کوئی ماڈل کوئی امریکن ماننے پہ تیار ہو جائیں گے؟ یا رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ جو انہوں نے درفتنی چھوڑی ہے, شرلی کہیں یا وٹ ایور کہیں. لیکن اب یہ میں دوستوں کو کہہ چکا ہوں, یہ نہیں کہ میں یہاں پہ کہہ رہا ہوں, میں کہ ایک دن حکومت یہ کہے کہ میرے ذہن میں تھا خواجہ آصف کہیں گے, یہ میری مجھ سے ریڈنگ غلط ہوئی ہے. رانا ثناء اللہ کا میرے ذہن میں نہیں تھا. میرے یہ تھا کہ جس دن ان کو ٹرمپ کی طرف سے کوئی ٹویٹ آیا نا کہ جناب عمران خان صاحب کو رہا کریں, تو اس دن خواجہ آصف صاحب نے جواب دینا, جی سر آپ کا کہا یہ سر آنکھوں پہ, آپ ہمارے مائی باپ ہیں, ہم کیسے امریکنز کو ناراض کر, جو حکم ہو آپ کا سرکار, لیکن مہربانی کریں. پھر ہماری بھی ایک بیٹی آپ کے پاس موجود ہے عافیہ صدیقی صاحب, پورا پاکستان وہ چاہتے ہیں اس کو واپس کریں, آپ خان صاحب کو لے جائیں, عافیہ کو دے دیں میں, یا آپ خان صاحب کو ادھر ہی لے جائیں. یہ چیزیں یہ مطلب دیکھی جائے, دوستوں میں گاسپس ہو رہی تھی میری, لیکن میرے ذہن میں تھا یہ بات جو ہے یہ خواجہ آصف کہیں گے, لیکن رانا ثناء اللہ نے کی ہے. سو کیا امریکن جو ہیں اس لیول تک جائیں گے؟ دیٹس اے بگ کوشچن کہ عافیہ کے بدلے اب عمران خان صاحب یہ ڈیل لینا پسند کریں گے؟ دیٹس اندر کہ ہمیشہ کے لیے ان کی سیاست جو ہے
وہ ہو جائے گی. ان کے مخالفین تو پہلے الزام لگا رہے ہیں کہ امریکنز کو اتنی دلچسپی کیوں ہے عمران خان صاحب کے ریلیز میں, کانگریس کو کیوں ہے, وہاں اسرائیل میں اتنی بمبارڈمنٹ ہوئی, وہاں 40-50 ہزار بچے عورتیں اور لوگ مارے گئے, وہاں پہ کوئی ریزولوشن نہیں. خان صاحب کے لیے ریزولوشن کانگریس نے کر لی, کبھی یہ ڈیمانڈ اس نے نہیں کی. انہوں نے امریکن سینیٹرز یا عہدیداروں نے جو اب ڈیمانڈز کر رہے ہیں, سارا فوکس ان کا اس وقت پاکستان عمران خان صاحب پہ, غزہ پہ, اسرائیل پہ یا دیگر ان پہ کیوں نہیں ہے. میں ان کے کرٹکس کی بات کر رہا ہوں. جو حکومت والا خواجہ آصف صاحب کا بیان تھا وہ میں پڑھ رہا تھا, انہوں نے بھی اور بھی لوگ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں, سو کریڈینشیل وہ ہٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ خان صاحب جو ہیں وہ امریکنز کے ہی بندے تھے, امریکنز اب ان کو بچانے کی یا پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے. لیکن دوسری طرف وہ کہتے ہیں ان کے ہم نہیں کہ جب اسٹیٹ یہ کام کرے گی, غلط کیسز بنائے جائیں گے, پرسیکیوشن کی جائے گی, ایک پاپولر لیڈرشپ کو جیل میں ڈالا جائے گا, الیکشن چرائے جائیں گے, وزیر اعظم نہیں بننا دیا جائے گا, ایک جینون قسم کی جو آپ کی ریپرزنٹیشن ہے لوگوں کو جو لوگ چاہتے ہیں نہیں بننا دیا جائے گا, تو لوگ تو پھر پوری دنیا آپ کو وہ کرے گی. وہ اب آپ اگین گلوبل ولیج میں رہتے ہیں, اب یہ تو نہیں رہا کہ آپ کی مرضی ہے جو کرتے رہیں, آپ کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے اور آپ سارے فری فرال ہیں. امریکہ پوری دنیا کا ایک وہ کہتے ہیں سب کا ہمسایہ لگتا ہے, وہ تو ایسا ہوا ہے, وہ تو وہ آپ سے بات چیت وہ کرے گا, وہ آپ سے پوچھے گا. اگر بل کلنٹن یہ نواز شریف صاحب کے لیے بات کر سکتے ہیں تو یہ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے لیے کیوں نہیں کر سکتے. سو دے آر ویری ویلڈ مطلب ایکسکیوزز یا ایک آرگومنٹ اس حق میں بھی موجود ہے کہ امریکن تو ہمیشہ سے مداخلت کرتے ہیں. یہ کون سی نئی بات ہے جو آج بتائی جا رہی ہے اور اس پہ اعتراض کیا جا رہا ہے. لیکن اعتراض یہ ہے باقی جو تھے نواز شریف صاحب, زرداری صاحب, بے نظیر بھٹو صاحبہ یا جو بھی تھے, وہ امریکہ سے پاکستانیوں کو آزادی نہیں دلوانا چاہ رہے تھے, وہ غلامی نہیں سمجھتے تھے. وہ سمجھتے تھے اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ لیول ہے, ہمارے مفادات ہیں, ہم امریکہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, امریکہ کے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. لیکن خان صاحب کہتے ہیں نہیں, ہم غلام ہیں, میں آپ کو ریئل آزادی دلواؤں گا. سو وہ ٹانٹ پڑتی ہے کہ خان صاحب تو ایک ریئل آزادی لینا چاہتے تھے امریکن سے, قوم کو لے کر جانے کا. پتہ یہ چلا امریکن آپ کو آزادی دلوا کے آپ کو لے کر دے رہے ہیں اسے پاکستان آرمی سے یا پولیٹیکل ایلیٹ سے. سو دیٹس اے بٹ ایرانی کال ہے ایک, جو خان صاحب اور ان کے حامیوں کے لیے ڈائجسٹ کرنا تھوڑا سا اس پہ مشکل ہوگا. تو نو کمنگ ٹو دا پوائنٹ, جو ابھی سے جو میرا خیال ہے مجھے نہیں سمجھ آئی کہ ابھی ٹرمپ صاحب نے آنا ہے, اگر ان کا کوئی نامینیٹڈ وزیر ٹویٹ کر بھی رہا ہے, کچھ کہہ بھی رہا ہے خان صاحب کے حق میں, تو آپ لوگوں کو کیا جلدی پڑی ہوئی ہے بھئی؟ جب آپ نے کیا ایک جو کیبنٹ کا جس نے ابھی حلف نہیں اٹھایا دوسرے لفظوں میں, اس کی کیبنٹ کے ساتھ انگیج ہو گئے خان صاحب کے مسئلے پہ, جواب دینا شروع ہو گئے. مطلب یہ کوئی تھوڑی عقل کی بات سمجھ آتی ہے آپ کو؟ شہباز شریف صاحب کی, ان کی حکومت کی, ان کے وزیروں کی, سارا دن اسی پہ لگے رہتے ہیں. آپ کو مطلب میرا یہ خیال ہے, میں بھی رنگ آپ کو جواب ہی نہیں دینا چاہیے. اگر انہوں نے اپنی اوپینین کا اظہار کیا بھی تھا کہ فری عمران خان صاحب, رچرڈ صاحب نے, فیئر انف اوپینین ہے اور ہر ایک بندے کی اوپینین رسپیکٹ کی جا سکتی ہے. آپ نے اگر کوئی جواب دینا بھی تھا تو 20 جنوری کے بعد دیا جا سکتا ہے, وہ بھی فارن آفس کی طرف سے آنا چاہیے تھا, ناٹ فرام اینی منسٹر, یا فارن منسٹر صاحب بیان دے سکتے تھے, یا فارن آفس کا ترجمان سے ایک سوال کیا اگر کرایا جا سکتا تھا کہ امریکن یہ کہہ رہے ہیں فری عمران خان صاحب, آپ کیا کہتے ہیں, جو بھی ٹپیکل ہوتا ہے وہ جواب دیتے. یہاں وزیر شروع ہو گئے, ابھی جو وزیر بنے ایک مطلب جس کا نام ہی پاکستانیوں نے نہیں سنا تھا, رچرڈ صاحب کا, اس پہ شروع ہیں اس وقت پوری کی پوری کھیل کھیلا جا رہا ہے. اس پہ رانا ثناء اللہ صاحب نے پریس کانفرنس کر دی ہے, عطا اللہ تارڑ صاحب, پھر وہ خواجہ آصف صاحب, سارے کے سارے اس پہ لگے ہوئے ہیں. دیٹس ویری انٹرسٹنگ. ایک وہ بندہ جس نے ابھی وزیر بننا ہے, بننے سے مراد حلف لینا ہے, کیبنٹ میں بیٹھنا ہے, ابھی ٹرمپ صاحب نے 20 کو آنا ہے, 2 مہینے پہلے آپ انگیج ہو گئے ان کے ساتھ, یا 1.5 مہینہ پہلے. یہ کام پاکستان میں ہو سکتا ہے کہ انوفیشلی طور پر حکومت پاکستان باقاعدہ اسٹیٹ جو ہے نا وہ اس وقت رچرڈ صاحب کے ساتھ انگیج ہوئی ہے. مطلب ایک تھوڑی سی عقل کا بندہ بھی یہ چیزیں سمجھتا ہے کہ آپ نے تھوڑا سا حکومت بننے دیتے ہو تو آئیں گے, کوئی فارملی بات کریں گے, فارملی جواب دے دیجیے گا, یہ آفر جو بھی کرنی ہے اس وقت کر دیجیے گا. بہرحال تو سوال یہ کہ کیا پاکستان ان کو دے گا یہ عمران خان سے؟ میرے خیال یہ آفر کریں گے. پھر کوئی قائد صاحب جیسے ٹھیک ہے جی آپ کا کہا سارا آنکھوں پہ, پھر عمران خان صاحب کو ہم دیتے ہیں, آپ امریکہ لے جائیں, ان کو وہاں پہ رکھ لیں اپنے پاس. جیسے سعودیز نے کہا تھا تو جناب مشرف نے کہا تھا جی لے جائیں آپ خان صاحب کو اپنے ساتھ لے جائیں, سعودی عرب لے جائیں, اور وہ لے گئے تھے. یا پھر بے نظیر بھٹو صاحبہ دبئی چلی گئی تھی, دبئی میں رہی تھی نواز شریف صاحب کے دور میں, جب ان پہ کیسز انہوں نے بنائے تھے, نواز شریف صاحب نے بنائے تھے, وہ بھی ہم نے دیکھے تھے. تو پھر کیا خان صاحب علی آفر امریکنز کو یہی کی جائے گی کہ آپ ان کو لے جائیں, امریکہ لے جائیں, اور ان کو ٹرمپ صاحب امریکہ لے جائیں گے؟ سو دے آر آئی ڈاؤٹ. پھر حکومت پاکستان کہتے, فوج کہتے دیکھیں جی ہم پہلے بھی ہمارے پہ دباؤ آتے رہے, سلالہ پہ یہ اٹیک ہوا تھا, ہمارے 28-30 فوجی جو ہیں وہ شہید ہوئے تھے, جس پہ نیٹو فورسز نے ان پہ حملہ کیا تھا. تو اس کے بعد 11 مہینے ہم نے سپلائی بند کر دی تھی امریکہ کی, نیٹو کے پورے یورپین جو جاتی تھی وہاں پہ ہم نے وہ کنٹینر ہم نے بند کر, ہمارا امریکہ نے کیا بگاڑ لیا. اکارڈنگ ٹو جو آ رہی ہیں چیزیں سامنے وہ دیکھ رہے ہیں, یہ میں پڑھ رہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کے کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے. یا وہ کہتے شکیل افریدی صاحب جو ہیں OBL کے حوالے سے ان کا بڑا رول تھا, بڑا امریکنز نے کہا پچھلے کچھ 13 سال میں کہ آپ شکیل افریدی کو ہم نے آج تک حوالہ نہیں کیا. اگر وہ دباؤ ہم لے گئے تو خان صاحب والا دباؤ بھی لیں گے. لیکن وہ کہتے ہیں ٹرمپ صاحب تو وہ تو پھر آپ کو وہ لے کر رہیں گے. اب سوال یہ ہے کہ ٹرمپ صاحب ایسے کون سے ٹولز استعمال کر سکتے ہیں کہ حکومت پاکستان مجبور ہو کر یہ عمران خان صاحب کو رہا کرنے میں مجبور ہو جائے؟ نو دیٹس اے ویری ویلڈ کویسچن. لیکن میرا خیال اس پہ
آرام سے پھر بات کریں گے. اب اس کو شارٹ میں نہیں اس کو ختم کرنا چاہتا کہ یہ ٹرمپ صاحب نے اگر پاکستان کا بازو مروڑنا ہو کہ ان کو رہا کرنا ہے خان صاحب کو، تو کیسے رہا کرا سکتے ہیں، اور پاکستان کے پاس کتنی سپیس ہوگی انکار کرنے کی، اس پہ پھر کسی وقت بات کر لیتے ہیں.